अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दस्ते गैब के आज मैं आपको 3 अमाल देने जा रहा हूँ माह रजब के हवाले से। तीनों अमाल आप देख लें, जो इसमें से करना चाहे एक अमल कर सकते हैं तीनों में से। और शुरू में मैं आपको बता दूँ कि इजाज़त का तरीका ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में अदला लिखना और वीडियो को 3 लोगों के साथ शेयर करना है। दस्ते गैब के ये अमाल तीनों मुजर्रबुल तरीन मुजर्रब है और हमेशा के आज़माए हुए हैं। बात आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले मैं आपको अमल नंबर 1 आपको बता रहा हूँ, गौर से आपने सुनना है। कोई भी अगर आपको बात की समझ ना आए, तो आपने वीडियो को बार-बार देख लेना है, क्योंकि हर चीज़ मैं इसमें आपको क्लियर बता रहा हूँ। सबसे पहला हमारा दस्ते गैब का अमल है, वो लोग जो चाहते हैं कि हमारी मदद हो पैसों से, यानी कि हम लोग कोई अपना बिज़नेस या किसी भी मकसद, जायज़ मकसद के लिए आपको पैसे ज़रूरत है, तो आप इस अमल को करेंगे। ये अमल 1 दिन का है, 1 यौम का है बस। दस्ते गैब के ज़्यादातर अमल जो है वो किए जाते हैं जुमेरात या जुम्मे को। वजह इसकी क्या होती है? अभी आपको इस अमल में भी मैं पहले आपको अमल बताता हूँ, अमल के बाद मैं इसकी वजह बताता हूँ, ठीक है? नंबर 1 पहला अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल होगा जुम्मे वाले दिन। जुम्मे की नमाज़ के फ़ौरी बाद, यानी कि आपने जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली, जब मौलाना साहब मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ पढ़ाते हैं और ख़वातीन घर में पढ़ती है, तो जब आपने जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली, तो आपने उसके बाद ही इस अमल को करना है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मस्जिद में नहीं अमल पढ़ सकते हैं, वो कहते हैं कि जी नहीं, हमारी मस्जिद में इसको बुरा समझा जाता है या शक की निगाहों से देखा जाता है, तो कि बाअम्र मजबूरी आप इसको जो है ना घर में आके कर सकते हैं। लेकिन वैसे इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से ही है कि आप मस्जिद के अंदर करें, यानी कि मर्द हज़रात मस्जिद के अंदर करें और लेडीज़ ख़वातीन जो है वो घर आके करें, ठीक है? यानी कि घर में करें। इसमें मैं जो आपको अमल बताने जा रहा हूँ, पहला अमल ये बताने जा रहा हूँ सूरह नसर से, यानी कि इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़तह व रअयतुन नासी, जो सूरह मुबारका है, इस पूरी सूरह मुबारका का बता रहा हूँ। और इसमें मोकिल से मुलाकात होती है, ठीक है? किस तरह होती है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपने जुम्मे की नमाज़ मुकम्मल पा ली, यानी कि जब मौलाना साहब 2 फ़र्ज़ पढ़ा देते हैं जुम्मे के, उसके बाद आप सुनते हैं नफ़ल सारे अदा कर लें। उसी जगह के ऊपर आप बैठकर 2 रकात नमाज़ नफ़ल बजाए दस्ते गैब, ठीक है, आप पढ़ेंगे। और तरीके से होगा कि पहली रकअत में सूरह नसर को आप, यानी कि पहली रकअत में सूरह नसर को आप पढ़ेंगे 11 बार और दूसरी रकअत में आप सूरह नसर को पढ़ेंगे 21 बार, ठीक है? ये तादाद अब आपने लिख लेनी है अपने पास। और पढ़ने के बाद आपने इसका सवाब आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करना। उसके बाद इसका सवाब दस्ते गैब के मोकिलात को, यानी कि सूरह नसर के मोकिलात की खिदमत में पेश करना है। अब आपने इस जगह के ऊपर बैठ जाना है और आप अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और आपने 21 दफ़ा सूरह नसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है कि आपने 21 दफ़ा सूरह नसर को पढ़ने के बाद आपने मस्जिद के अंदर 3 दफ़ा ये कहना है कि ए सूरह, आराम से इतनी आवाज़ में कि वो आपको आवाज़ आए, ए सूरह नस्र के मोकिलात मेरे से मुलाकात करने आना, ए सूरह नस्र के मोकिलात मेरे से जो है आप मुलाकात करने आना, ए सूरह नस्र के मोकिलात आप मेरे से मुलाकात करने आना, ठीक है? अच्छा, ये आपने कह देना है। कहने के बाद आपने घर आ जाना है। अब घर जब आप आ जाएँगे, तो असर का टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है? यानी कि जुम्मे के नमाज़ के बाद असर की नमाज़ का टाइम आएगा। अब असर की नमाज़ के बाद आपने जब नमाज़ पढ़ के घर आना है, तो घर जाए नमाज़, बिल्कुल यही प्रोसेस जो है ख़वातीन भी दोहराएगी, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ। और मर्द फिर जब असर की नमाज़ पढ़ के आप घर आ जाएँगे, घर में आपने आकर जाए नमाज़ में बैठ जाना है। अब आपने क्या करना है कि आपने 21 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़नी है और 1000 मरतबा सूरह नसर पढ़ना है। सूरह नसर 1000 मरतबा पढ़ने के बाद 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ख़वातीन हज़रात जो है, यानी कि लेडीज़ है, वो अपने छत के ऊपर रात को तकरीबन 7, 8, 9 बजे वॉक करेगी, ठीक है, बावुज़ू, और साथ-साथ सूरह नसर भी पढ़ती रहें। मर्द हज़रात जो है देखेंगे किसी खेत या किसी जंगल वाली साइड या किसी वीरान वाली साइड पे वॉक करते हुए सूरह नसर पढ़ते जाएँ। ठीक है? अमल एक, यानी कि जुम्मे वाले दिन आपने करना है। एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक आपने ये वॉक करनी है, अमल नहीं पढ़ना है, ठीक है? यानी कि आपने वीराने में जाना है, जिस तरह मोहल्ले, गलियाँ होती है, वीराने में वॉक करते हुए जाएँ, ख़वातीन अपने छत पे जाएँ। इंशाअल्लाह ताला
اتنا مجرب عمل ہے کہ آپ کو کوئی بھی جان انجانے والا بندہ آپ کے ساتھ ملے گا، نورانی چہرہ ہوگا اس کا، اور آپ سے ملاقات کر کے آپ کو کوئی بھی وہ چیز دے، یعنی کہ کوئی اشرفی دے، کوئی نوٹ دے، کچھ بھی دے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ حقیقتاً میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، جن جن لوگوں کو میں نے یہ عمل دیا ہے، جب انہوں نے کیا، کسی کو ایک جمعے میں کامیابی ہوگی، اگر آپ کو ایک جمعے کامیابی نہ ہو تو پھر دوسرے جمعے آپ ہم سے رابطہ کر کے دوبارہ اس عمل کو کریں۔ یعنی کہ جن جن کو ہم نے عمل دیا، میں آپ کو یہ یقین مانے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا ہمیں بتاتے ہوئے، کہتے کہ جب ہمیں کوئی چیز ملی، کہتے ہمیں نہیں پتا تھا، ایک ہم میں بھائی کا واقعہ تھا، تو وہ اس نے جب عمل کیا، کہتا مجھے نہیں پتا، میں جا رہا، تو ایک دم بندہ آیا ہے، تو کہتا ہے میں اس کا نام لیا کہ کیا حال ہے تمہارا، اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا کہا رہے ہو، تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں جا رہا ہوں، اچھا یار یہ پکڑنا نا، ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے پتا بھی نہیں، اور وہ اس نے کوئی جو ہے نا کرنسی تھی وہ دے دی، اور پھر بعد میں یاد آیا کہ یار میں نے سورہ نصر کا یہ عمل کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی چیز دے گی، جب انہوں نے فوراً ہمیں کال کی اور ہمارے پاس آئے، تو پھر جب دیکھا گیا تو بتایا ہم نے ان کو کہ یار ہاں یہ تو واقعی طور کے اوپر، تو پھر انہوں نے خود اس کی برکت دیکھی، اور اس کی برکت ایسی دیکھی انہوں نے کہ وہ یقین مانے کہ ان کے پھر ایسے دن پھرے کہ پھر دن پھرے ہی رہ گئے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ان پہ بڑی مہربانی کی۔ یہ تھا سورہ نصر کا پہلا عمل، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سورہ نصر سوری دستے گیب کا دوسرا عمل، ٹھیک ہے۔ اب ایک موکل کا عمل بتایا، ایک جن کا عمل بتانے جا رہا ہوں، یعنی کہ جنات سے کیسے مدد لینی ہے۔ اب یہ عمل آپ نے کرنا ہے جمعے والے دن رات کے ٹائم، یعنی کہ رات کو تہجد کے وقت، یعنی کہ جمعرات کی رات، جمعرات کا دن گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ جو شب جمعے کی رات ہوتی ہے، رات کو جمعے کی رات کے ٹائم آپ نے کرنا ہے، اور یہ آپ نے 7 یوم تک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تزکیہ اجنہ سے دستیاب حاصل کرنے کا عمل ہے۔ اس میں طریقہ کار اس طریقے سے ہے کہ یہ آپ کو تھیلی بھر پیسوں کی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں، کسی کا نہیں بتاتا ہوں۔ میں نے جب اس عمل کو کیا تھا تو اس کے بیچ میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے جس کے اندر ہم عطر ڈال کر دیتے ہیں، اس تھیلی کے اندر 2 چاندی کے سکے ملے تھے، اور وہ تقریباً ایک ایک تولے یا 1.5 تولے کے سکے تھے۔ میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، بعد میں میں نے مجھے جس ٹائم اس عمل کی اجازت ملی تو میں نے سوچا کہ یار یہ چاندی کے سکوں کو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کس چیز کے سکے، میں نے کہا ان سکوں کو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے رکھ لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جنہوں نے مجھے اجازت دی تھی، جب میں ان کے پاس حاضر ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2 سکے آپ نے جو ہے نا آپ کو ملے ہیں، ان میں سے ایک دونوں سکے ایک ایک تولے کے ہوگی، آپ جا کے سیل کر دیں۔ اور واقعی میں جب میں سیل کر کے آیا تھا تو اس ٹائم میں خالی 1500 روپے یا 2000 روپے تولہ چاندی تھی، تو وہ میکسیمم جو ہے نا مجھے کوئی اس کے 3000 روپے ملے تھے، تو اسی طرح اگلے دن پھر مجھے وہ 2 سکے ملے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دستگیاب کا ایک عمل جاری ہو گیا تھا، تو میں یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، سورہ مزمل کا جو شب جمعہ کو کرتے ہیں، تو اس میں مرد حضرات اور خواتین حضرات دونوں کر سکتی ہیں۔ اس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس جمعے والے دن شام کے ٹائم، یعنی کہ رات کے ٹائم، جو وقت میں نے آپ کو بتایا ہے، اس وقت میں آپ نے جمعے والے دن آپ نے بیٹھ جانا ہے با ادب جو ہے نا طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ رات کو آپ پہلے سو جائے، سونے کے بعد آدھی رات کو اٹھے، تقریباً 2:30 بجے اٹھے، سردیاں ہے کیونکہ 2:30 بجے اٹھ یا 3 بجے، وضو کرے، نماز تہجد پڑھے، نماز تہجد کے پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے دستے غیب کی نیت سے، اور الحمدللہ رب العالمین کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طرح کہ سب سے پہلے آپ 21 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، 21 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نیت رکھیں گے دستے غیب سے کہ یا اللہ پاک سورہ فاتحہ کے پیچھے جو نیک مومن جنات ہیں ان سے میری مالی مدد ہو جائے، دستے غیب میرے اوپر کھل جائے۔ سب سے پہلے آپ الحمدللہ رب العالمین کو 1000 مرتبہ پڑھیں گے، اور جب 1000 ہو جائے گا تو پھر آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پوری سورہ مبارکہ کمپلیٹ کریں گے۔ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے عمل آپ کا پورا ہو گیا، پھر دوسری پڑھ کے آپ جو ہے نماز پڑھ کے سو جائے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ عمل آپ 11 یوم یا 7 یوم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس جائے نماز پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس جائے نماز پہ کوئی دوسرا بندہ نہ بیٹھے۔ 11 یوم کے بعد یا اس سے پہلے پہلے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جائے نماز کے نیچے سے آپ کو پیسوں کی تھیلی مل جائے گی، اس کے بھی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا پتہ مجھے چاندی کے سکے ملے، آپ کو سونے کے مل جائے، اس طرح بھی ہوا ہے، کیا پتہ آپ کو کچھ اور اس کے اندر مل جائے، یعنی کہ دست غیب کے حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بیچ میں ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 عمل ہو گئے، یہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب میں آپ کو چلتا ہوں تیسرا عمل، تیسرا عمل ہے یہ روحانی بزرگ کا عمل ہے، یعنی کہ دست غیب کے ذریعے سے آپ روحانی بزرگ سے ملاقات کس طرح کر سکتے ہیں۔ اب یہ ناد علی شریف کا عمل ہے دست غیب کے حوالے سے، اس کو آپ کر سکتے ہیں رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن 13 رجب کو آپ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو اس ٹائم 13 رجب قریب ہے، رجب کا مہینہ ہے، تو آپ شروع کر دیں۔
اس میں یہ ہوتا ہے کہ نماز مغرب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو کیا جاتا ہے، اور اس میں دست گیب کے حوالے سے اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے 110 دفعہ نعت علی پڑھنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے آپ 21 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، اور دست غیب کی نیت سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے 21 یوم تک۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے نعت علی پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ جب آپ 110ویں بار نعت علی پر پہنچیں گے تو آپ نے یا علی اوپر جب پہنچیں گے، یعنی کہ جب ہم پڑھتے ہیں یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو، تو وہ ہم نے لگاتار یا علی ہو 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 لا تعداد ہم نے تکرار کرنی ہے، کم سے کم 1000 مرتبہ تکرار ہم نے کرنی ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک دن، دو دن، تیسرے دن آپ کو مشاہدے شروع ہو جائیں گے، کبھی ہنسنے کی آواز آئے گی آپ کو، کبھی اس طرح آپ کو عجیب عجیب ڈرائیں گے، یہ یعنی کہ عصر کی نماز سے کے بعد اور فجر کی مغرب کی نماز سے پہلے آپ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 10 سے 11 یا 21 یوم کے اندر اندر ہی آپ کے سامنے بزرگ حاضر ہو جائیں گے، اور آپ ان سے دست غیب کی مالی مدد حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ آپ کو خود ہی بتائیں گے جب بھی آپ کو اتنے اتنے روپے چاہیے ہوگے تو آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ تھے وہ 3 انمول ترین عمل جن سے آپ اپنی مدد دے سکتے ہیں، جائز طور کے اوپر اپنے مقاصد حل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے کرم سے آپ کو ہر میدان میں فتح یابی و کامیابی ملے گی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔